الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم محترم حاضرین کرام، پچھلے بیانوں میں طہارت کے حوالے سے تقریباً تفصیلی بات آ چکی ہے، اور آج طہارت کے بعد اگلا جو عمل ہے، جس کام کے لیے طہارت کا حصول ضروری ہے اور طہارت کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا، اس کے بارے میں یعنی نماز کے حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ معروضات رکھوں گا۔ نماز کی تاکید، فرضیت اور نہ پڑھنے کے بارے میں وعیدیں، یہ انشاءاللہ اگلے بیانوں میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ آج صرف نماز کی کیفیت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا ہے، اور یہ ایسا اہم فریضہ ہے کہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اشارتاً کنایتاً تقریباً 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم اور ضروری فریضہ نماز ہے۔ یہ فریضہ روزے سے بھی اہم ہے، حج سے بھی اہم ہے، زکوٰۃ سے بھی اہم ہے، گویا تمام ارکان سے زیادہ یہ اہم اور زیادہ فضیلت والا فریضہ ہے۔ تاکید اس کی اتنی ہے کہ یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی صورت میں۔
یہاں تک کہ اگر اسلام اور کفر کا معرکہ سرگرم ہے، لڑائی چل رہی ہے، اور یہ بھی اس وقت کی لڑائی جب فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھیں، تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، تو اس وقت تو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کی غفلت بھی انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت نہیں آتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ ایسی لڑائی جب چل رہی ہو، نماز کا وقت آ جائے، تو اس وقت نماز معاف نہیں ہے، بلکہ ایک جماعت دشمن کو مشغول رکھے، اس کے ساتھ لڑے، اور ایک جماعت آ کر نماز ادا کرے، پھر یہ اس کی جگہ لے، وہ آ کر نماز پڑھیں۔ البتہ اگر ایسا وقت آئے کہ بالکل ہی اس کی بھی یعنی فرصت نہ ملے، سخت لڑائی، گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے، تو پھر اس وقت قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جو کہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ پھر جس کا جہاں رخ ہو اپنی سواری کے اوپر ہی نماز پڑھ لیں، لیکن معاف پھر بھی نہیں ہے۔ تاکید اور اہمیت دیکھیں، کھڑے ہو کر اگر آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ آزار ہوتے ہیں قسم قسم کے، تو یہ نہیں ہے کہ نماز معاف ہو گئی، بیٹھ کر پڑھیں۔ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، قبول کرنے والی ذات قبول کرے گی انشاءاللہ۔ تاکید اتنی کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے، آسانی اتنی کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، لیکن معاف نہیں ہے۔ اب اس سے ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو چھوٹی موٹی یعنی بیماریوں کی وجہ سے ذرا سا سر درد ہو گیا تو نماز ہی غائب ہو گئی، اور کام کی وجہ سے نماز ہم چھوڑتے ہیں، سفر کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، مختلف اعذار کی وجہ سے، جو کہ در حقیقت عذر نہیں ہوتے، وہ ہمارے خود ساختہ ہوتے ہیں، جو کہ نماز سے ہمیں غافل کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے، جو یہاں قطر میں بھی ہے، سعودیہ میں بھی ہے، گلف میں تقریباً حنبلی مسلک چل رہا ہے۔ ان کا فتویٰ ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا۔ جان بوجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت آ گیا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ ٹس سے مس تک نہیں ہے۔ البتہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیکن ذہن سے بات ہی نکل جاتی ہے۔ بعض اوقات اذان کانوں میں پڑتی ہے، اور پھر اچانک کوئی ایسی کیفیت آتی ہے کہ آدمی سے یعنی ذہن سے بات ہی نکل جاتی ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور نماز پڑھنا ہے۔ وہ الگ بات ہے، ایسی صورت میں بعد میں قضا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی عذر نہیں، یا آدمی پاگل ہو جائے، یا بے ہوش ہو جائے، یا بالکل اپنے ہوش میں ہی نہ رہے، تو وہ صورتیں الگ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آدمی لیٹا ہوا اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اسی اہمیت کی خاطر اللہ کے سامنے انسان کو چونکہ آنا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو میں کہتا ہوں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب وہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میرے ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین جب بندہ پڑھتا ہے تو میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک یہ میرے بندے کی طلب ہے، درخواست ہے، اور فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔
تو جب اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہو رہی ہے تو پھر آداب حضوری ہیں. دنیا میں ہم کسی بھی انسان کے سامنے جاتے ہیں تو آداب کا خیال رکھتے ہیں. کپڑوں کے لحاظ سے خوشبو لگاتے ہیں, اچھی یعنی شکل میں, اچھے لباس میں, خوش شکل خوش لباس, جتنا ہم سے ہو سکے اس کا خیال کرتے ہیں کہ مدیر سے ملنا ہے, وزیر سے ملنا ہے. حالانکہ یہ ہمارے اخلاقی طور پر یہ چیز ہم پر ضروری ہوتی ہے کہ ہم آداب حضوری کا خیال رکھیں, کوئی شرعی حکم نہیں ہے. لیکن اللہ کے دربار میں آنے کے لیے اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر سجدہ گاہ میں, ہر مسجد میں, ہر نماز کے وقت زینت کے ساتھ آؤ, خوبصورتی کے ساتھ آؤ. اللہ کے دربار میں آ رہے ہو تو دربار کے جو آداب حضوری ہیں اس کو بھی بجا لاؤ. یہ نہیں کہ جس طرح بیٹھے تھے ویسے ہی اٹھ کے آ گئے, سوئے ہوئے کپڑوں میں اٹھ کے آ گئے. مختلف نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں نماز کے حوالے سے. بس ذہن میں یہ بات رکھیں کہ جو لباس پہن کر آپ دفتر نہیں جا سکتے اس کو دفتری آداب کے خلاف سمجھتے ہیں, کسی بڑے کے سامنے جانے کو معیوب سمجھتے ہیں, تو اس لباس کو پہن کر آپ اللہ کے دربار میں آنے پر کیسے راضی ہوتے ہیں؟ جبکہ یہاں تو آداب حضوری بجا لانے کا حکم ہے, اچھا کپڑا پہننے کا حکم ہے, صاف ستھرا لباس پہننے کا حکم ہے. اسی لیے نماز کی شرائط میں جو باتیں لکھی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے انسان کا جسم پاک ہو ہر قسم کی نجاست سے, حکمی نجاست سے, ظاہری نجاست سے, خفیفہ سے, غلیظہ سے, ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو. کپڑا آپ کا پاک ہو, اور اسی طرح جگہ پاک ہو جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کا وقت ہو, اور اس کے بعد قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو. ہر طرف منہ کر کے تو نہیں پڑھ سکتے. البتہ آپ کسی ایسی جگہ میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے, پوچھنے کے بعد بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے, تو اس وقت پھر خود تحری کہتے ہیں اس کو, اپنے دل پہ دماغ پہ زور دیں کہ بھائی کس طرف ہو سکتا ہے, پڑھ لیں اس طرف, اللہ قبول کرے گا. اگر نماز کے دوران کسی نے بتایا کہ بھائی آپ غلط کھڑے ہیں اور اس طرف قبلہ ہے, تو نماز میں ہی آپ پھر جائیں, نماز خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ. نماز اور تکبیر تحریمہ بھی بعض علماء نے اس کو شرط میں شمار کیا ہے اور بعض نے اس کو ارکان میں شمار کیا ہے. اب جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے اس کیفیت کے ساتھ, صاف ستھرا لباس, صاف ستھرا بدن, صاف ستھری جگہ, اور اچھی نیت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, تو اب نماز جو ہے وہ چونکہ صرف اللہ کے لیے ہے, تو نماز کے ارکان کا خیال رکھنا ہے. ارکان میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قرات کرتے ہیں, اور قرات نماز کا رکن ہے. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جتنا تمہیں قرآن میسر ہو پڑھ لو. قرات رکن ہے نماز. ذرا مزید میں اس کی وضاحت کروں کہ اب قراءت کے اندر پڑھنا تو ہے, کس طرح پڑھنا ہے اس کو ذرا ہمیں دیکھنا ہوگا. اقرأوا القرآن کما انزل, جیسے نازل ہوا ویسے پڑھو. اب اس میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا ہے, اس کے بعد سورت پڑھنا ہے, یا بڑی سورت سے پڑھ رہے ہیں تو اس کی چند آیات پڑھنا ہے, کم از کم 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت یا کوئی چھوٹی سورت فاتحہ کے بعد. تو وہ قرات ہماری صحیح ہونی چاہیے, کم از کم لحن جلی کا ہم مرتکب نہ ہوں. اور لحن جلی کا مطلب یہ ہے, اور پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لحن جلی جس نماز میں ہو وہ نماز باطل ہے. کسی عالم, کسی مفتی سے پوچھیں. لحن جلی یہ قرات کی اصطلاح ہے. لحن جلی جس نماز میں ہو وہ نماز باطل ہے, فاسد ہے. اور لحن جلی کی تعریف یہ ہے کہ ایسی فحش غلطی کہ جس میں ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھا جائے. جیسے ہم عموماً سا کی جگہ سین پڑھتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر, اور ہم پڑھتے ہیں کل کوثر. قل هو اللہ احد کو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. سین اور صاد میں فرق نہیں, سا اور سین میں فرق نہیں, تا اور طا میں فرق نہیں.
قاف اور کاف میں فرق نہیں، حمزہ اور عین میں فرق نہیں، بہت مثالیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات زیر و زبر کی تبدیلی سے یا زبر اور پیش کی تبدیلی سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. فاعل سے مفعول بن جاتا ہے، مفعول سے فاعل بن جاتے ہیں. منذرین ڈرانے والے، ذال کے نیچے زیر ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے منذرین تو نماز آپ کی خراب ہو گئی، اس لیے کہ معنی چینج ہو گئے. منذرین سے مراد ہے وہ قوم جن کو ڈرایا گیا ہے. منذر ڈرانے والا فرشتہ پیغمبر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، اور منذر قوم ہے جن کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے. یہ چند ایک نمونے ہیں، مثالیں ہیں. یا پھر قرات کے دوران آپ پڑھتے پڑھتے بیچ میں چھوڑ کے ایک آدھ لفظ، ایک آیت چھوڑ کے آگے چلے جائیں، یا قرات کو غلط سلط پڑھیں، تو یہ بھی اس رکن کو غلط کرنے کے برابر ہے، کیونکہ صحیح پڑھنے کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسے ہی پڑھو تم بھی. اس کے بعد پھر رکوع کرنا، یہ رکن ہے. اب رکوع میں ہمارے اکثر لوگ استوا کا خیال نہیں کرتے ہیں. سر اور پیٹھ برابر ہونی چاہیے. بس ذرا سا جھک گئے اور پھر کھڑے ہو کے آگے چلے گئے. رکوع کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدے کے بعد پھر اٹھ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے. قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، آخری قاعدے ارکان ہیں نماز کے. اور ایک چیز نماز کے حوالے سے جو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر تسلی سے نماز پڑھنا، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان، کہ ہر رکن کو انتہائی تسلی اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں. یہ بقیہ ائمہ کے نزدیک کہیں رکن ہے، کہیں فرض ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے تعدیل ارکان. اور اس کا مطلب میں نے بتایا کہ ہر رکن کو تسلی سے ادا کرنا. جیسے آپ کھڑے ہیں تو اچھی طرح تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ قرات کریں. پھر رکوع میں جا رہے ہیں بالکل تسلی کے ساتھ، کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنا سنت ہے. اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ سیدھے کھڑے ہو جائیں. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ اذکار بھی ہیں. اگر نہیں بھی پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اچھی طرح کہیں. پھر اگلے رکن کی طرف منتقل ہو جائیں، سجدے کی طرف. اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان اچھی طرح اٹھ کے بیٹھنا ہے، جلسہ کرنا ہے. پھر دوسرے سجدے کے لیے جانا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق من صلاتہ، بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرے. صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتی، نماز کے اندر کیسے چوری کر سکتا ہے کوئی؟ نماز میں کیسے چوری ممکن ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ ایک نمازی دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈال کے چیز نکالے. فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے الذی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، کہ نماز کا رکوع سجدہ برابر نہ کیا جائے، وہ بدترین چور ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی، بیچارے تکلیف کرتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، لیکن نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. بعض اوقات تو عادت ایسی بن جاتی ان کی کہ بتانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتے. ذرا سا رکوع میں گئے اور وہی سے نیچے شارٹ کٹ کر کے نیچے چلے گئے. 2 سجدوں کے درمیان اسی طرح. تو ایسی نماز کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک رکن چھوڑ دیا بعض حضرات کے نزدیک، یا واجب کم از کم چھوڑ دیا جو کہ تعدیل ارکان ہے. تعدیل ارکان واجب ہے نا. اب جو جلدی رکوع کر کے وہیں سے نیچے چلا جائے، پوری طرح کھڑا نہ ہو، یا 2 سجدوں کے درمیان تھوڑا سا ایسا سر جھکاتے ہیں پھر نیچے چلے جاتے ہیں، تو یہ کیسی نماز ہو؟
تعدیل ارکان تو رہ گیا اس کا. نماز کے اندر واجب اگر رہ جائے غلطی سے سہون تو اس کا تدارک سجدہ سہو سے ہو سکتا ہے. سجدہ سہو کریں وہ نقصان پورا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے نماز میں واجب چھوڑ دیا, تعدیل ارکان کوئی چیز ایسی چھوڑ دی جو واجب ہے, رکن اور فرض رہ جائے تو نماز تو ہوتی ہی نہیں. واجب کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ چھوٹ گئی اور آپ بھول گئے نماز میں, سجدہ سہو بھی نہیں کر سکے, تو پھر اس کا اعادہ کرنا, دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. اور اگر آپ نے جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا تو نماز صحیح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے نماز کو, چونکہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں, تمام جہانوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں, تو اسی معیار کا ادب چاہیے, اسی معیار کا استحضار قلبی چاہیے, اسی معیار کے افعال چاہیے. اور یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں کہ آپ کا قیام, آپ کا رکوع, آپ کا سجدہ, فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, وہ اتنا اطمینان کے ساتھ ہوتا تھا, اتنا تسلی کے ساتھ ہوتا تھا, اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نماز پڑھتے تھے کہ پوچھو ہی نہیں. ہمیں تو اس نماز کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں پڑھ رہا ہوں تم بھی ایسی ہی نماز پڑھو, یہ حکم ہے. اور ہم ہیں کہ 50 اور 60 70 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی نماز کسی کو دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میری قرات ٹھیک ہے یا غلط ہے, میں جو رکوع سجدہ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, میرے افعال اور اذکار جو نماز میں ہو رہی ہیں, تسبیحات, یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہے. کبھی محسوس نہیں کیا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. دنیا کی ہر چیز میں ہمیں ترقی چاہیے, افضلیت چاہیے, خوبصورتی چاہیے, لیکن نماز ہی وہ چیز ہے, یا دینداری مجموعی طور پر جو دینی افعال ہے وہ ایسے ہیں کہ اس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے. دنیا میں تو ترقی ہو رہی ہے لیکن دینی لحاظ سے بسا اوقات تنزلی ہو رہی ہے. شروع میں والدین نے کسی محلے میں کسی مولوی صاحب کے پاس یا ویسے 10 سورتیں یاد کرائی, 6 کلمے یاد کرائے, جنازے, اس طرح کی چیزیں یاد کرا لیتے ہیں عموماً, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھول تو جائیں گے, اضافہ کم لوگوں میں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو حکم ہے کہ اسی طرح حاضر ہو جیسے حاضر ہونے کا حق ہے. اور ایسی نماز جو جلدی میں پڑھی جائے, غلط سلط پڑھی جائے, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک پھٹے پرانے کپڑے کی صورت میں اس آدمی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے, جا تو اسی قابل ہے. اللہ نے تجھے عزت بخشی, مہمانی کی تمہیں توفیق دی, اللہ نے تمہاری میزبانی کی, کیونکہ ہم نماز میں آتے ہیں اللہ کے بلاوے پر آتے ہیں, ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, اور تم نے یہ صلاح دیا کہ اس عظیم رکن کو جو اللہ سے ملانے کا سبب تھا اسی کو اتنا غلط سلط کر دیا کہ سارا حلیہ ہی بگاڑ دیا. وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی. اور جو نماز اچھی طرح تسلی کے ساتھ پڑھ کر انسان فارغ ہوتا ہے, اللہ کے دربار میں بیچتا ہے, وہ پھر دعا کرتی ہے, حفظک اللہ کما حفظتنی, اے بندے اللہ تیری اسی طرح حفاظت کرے, تجھے اسی طرح خوبصورت رکھے جس طرح تو نے مجھے اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ ادا کر کے اللہ کے دربار میں پیش کر دیا ہے. اور جس کو خراب طریقے سے پڑھے وہ بد دعا دیتی ہے, ضیعک اللہ کما ضیعتنی, اے انسان جس طرح تو نے میرے حلیے کو بگاڑ دیا, مجھے خراب کر دیا, اللہ تجھے بھی بگاڑ دے. یہ ہے نماز کی اہمیت, صحیح پڑھنے کی تاکید. اسی لیے ہمیں اپنی نمازیں درست کرنا ضروری ہے. خالی یہ نہیں کہ ہم نے ادا کر دیا, اس پتہ نہیں ہوئی بھی یا نہیں ہوئی, یہ حق ادا نہیں ہوا. اور بسا اوقات دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, افسوس ہوتا ہے کہ 100 نمازیوں میں کتنے نمازی ہیں جن کی نماز اس معیار کی ہے. حالانکہ ہر ایک کی ہونی چاہیے,
یہ فریضہ ہی ایسا ہے، اس میں سستی، غفلت، جہالت ناقابل معافی جرم ہے۔ یہی تو سیکھنا ہے، دنیا کی ہر چیز سیکھی، نماز نہیں سیکھی۔ انگلش انگریزوں کی طرح بولتے ہیں، اسی طرح پروننسیشن، اسی طرح ادائیگی، اسی طرح زبان توڑ مروڑ کے، لیکن دیکھو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز صحیح نہیں آتی۔ صلاحیت ہے، اللہ نے دی ہے صلاحیت، لیکن اس کو اگر ہم استعمال نہ کریں تو یہ ہمارا جرم۔ اس کے بعد کچھ چیزیں جو نماز کے حوالے سے سامنے آتی ہیں، اختلافات کی طرف ہمیں جانا ہمارے اساتذہ نے، علماء نے، اور مجموعی طور میں شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ عمومی محافل میں محدثین، ائمہ کرام اور ان کے درمیان، علماء کے درمیان جو علمی اختلافات ہیں وہ سر بچشم، وہ ممدوح ہیں، قابل تعریف ہیں، اچھے ہیں، اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تشریعی زندگی میں آپ نے مختلف افعال کیے ہیں، جو افعال منسوخ نہیں ہوئے صحیح حدیث سے، تو اس کا مطلب ہے وہ موجود ہیں۔ اب ایک صحابی نے آپ کا کوئی عمل نقل کر دیا، دوسرے نے دوسرا عمل نقل کیا، ایک موقع میں آپ نے ایک عمل کیا، دوسرے موقع پہ دوسرا کیا، اس نے کہا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا، دوسرے نے کہا نہیں میں نے تو اس طرح دیکھا، حالانکہ دونوں صحیح ہیں، دونوں نے صحیح نقل کیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو لیں گے، اس کو چھوڑیں گے؟ اسی طرح یہ ایک مثال میں نے واضح دی ہے، جو اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں نماز میں، باقی دین میں، جو ائمہ کا اختلاف ہے وہ اسی نوعیت کا ہے۔ فضیلت اور عدم فضیلت، افضل اور عدم افضل کا، استحباب اور عدم استحباب کا ہی اختلاف ہے۔ فرائض ارکان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، 4 رکعت ہیں تو 4 ہیں، مغرب میں 3 ہیں تو 3 ہیں، فجر میں 2 ہیں تو 2 ہیں، کوئی نہیں کہتا ہے 2 کو 4 کیوں نہیں پڑھا، 4 کو 2 کیوں نہیں پڑھا۔ البتہ ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے یا کندھے تک، اس میں اختلاف ہے۔ آمین زور سے کہنا ہے یا نہیں کہنا، اس میں اختلاف ہے۔ رفع یدین تکبیر تحریمہ کے بعد عند الرکوع عند السجود تکبیر رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس پہ اختلاف ہے۔ اسی طرح فاتحہ خلف الامام کے بارے میں، یہ چند اختلافات نماز کے حوالے سے ہیں۔ اس میں جو آدمی جس علاقے میں پیدا ہوا، مثلا پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں اکثر احناف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک جاری ہے، وہاں علماء بھی حنفی ہیں، وہاں محدثین بھی حنفی ہیں، وہاں مدارس بھی حنفی ہیں، تو عوام بھی اسی طرح ہیں، ظاہر عوام کو جیسے سکھایا۔ انڈیا کے بعض علاقوں میں، اسی طرح مصر میں، اسی طرح ان بعض علاقوں میں شافعی مسلک چل رہا ہے، وہاں شافعی مسلک کے ائمہ ہیں، مدارس ہیں، انہوں نے جس طرح سکھایا لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ قطر میں، سعودیہ میں، ان ممالک میں حنبلی مسلک ہیں، وہ اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اب یہ سارے صحیح ہیں، جس نے جیسا سیکھا وہ صحیح ہے۔ اب ایک آدمی آ کر یہ کہے کہ بھائی آپ غلط ہیں، آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ فلاں عمل نہیں کرتے ہیں، آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی، تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس آدمی کی وہ مشکوک کر رہے ہیں، اس کے دل کو کے اطمینان کو خراب کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں جو دین سمجھا ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، اور مجھے غلط ٹھہرا کر کہ جی آپ رفع یدین نہیں کرتے، آپ کی نماز غلط ہے، آپ فاتحہ نہیں پڑھتے، آپ کی نماز غلط ہے۔ دراصل وہ صرف مجھے یا کسی ایک شخص پر تان نہیں لگا رہا ہے، بلکہ وہ اس سلسلے کے جتنے لاکھوں کروڑوں اصحاب صحابہ تک، ان سب کی نفی کر رہا ہے وہ، اور یہ رائٹ کسی کو نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو غلط ٹھہرائے، اپنا آپ کو صحیح ٹھہرائے۔ اختلاف اسی لیے تو ہوا ہے کہ احادیث میں اختلاف ہے، دلائل میں اختلاف ہے، اسی لیے محدثین تطبیق دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا راستہ نکالتے ہیں جس میں سب کے لیے آسانی ہو۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے، اب یہ اختلافات میں بیان نہیں کر رہا ہوں، جو جس طرح پڑھ رہے ہیں صحیح پڑھ رہے ہیں، البتہ اپنے علماء کے ساتھ مراجعہ ضرور کریں۔ کہیں کسی مسئلے میں آپ کو ایسی بات نظر آئے تو بجائے اس کے کہ آپ ایک آدمی کی بات لے کر اپنے دل کو بے سکون کریں اور پھر مسلک چینج کریں یا جو بھی ہے،
بدعات اور شرکیات الگ ہے، اس سے ہٹ کر چاروں ائمہ کے مسلک کی بات کر رہا ہوں. سب ٹھیک ہیں، چاروں ٹھیک ہیں، سارے علماء آپ کو یہ بتائیں گے، سارے مجتہدین یہ بتائیں گے، ہر عادل منصف عالم آدمی آپ کو یہی بتائے گا، کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے. دین کوئی اپنا نہیں لایا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک کے پیروکار ہیں تو آپ نے ابو بکر اور عمر اور حضور کا دین چھوڑ دیا، ان کو امام مانا تو اس کو امام نہیں مانا. یہ بات نہیں ہے، یہ تو انہی کی جو تعلیمات ہیں اس کی تشریحات ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ حضور کی احادیث کو تشریح کریں تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ یقیناً اللہ کا حکم ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے مراد علماء ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے تو علماء سے پوچھو، علماء کی اقتداء کا حکم ہے. تو ان علماء میں یہ چار حضرات جو ہیں یہ بڑے معروف، اور ان کا تقوی، ان کا علم، ان کا تفقہ فی الدین، تفقہ فی الحدیث، تفقہ فی القرآن، یہ پوری دنیا نے مانا ہے، اسی لیے تو ان کو امام مانا ہے. اور انہوں نے مسائل استنباط کر کے ہمارے لیے آسان کر کے پیش کر دیا. اس لیے ان نماز کے حوالے سے چند مسائل کا اختلاف ملتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر مسلک کے دلیل ہیں، ہر مسلک حدیث سے ثابت ہے. جو کہتے ہیں رفع یدین کرنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نہیں کرنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. دلائل میں بہت سارے لکھ کے لائے ہیں دونوں ہر طرف، لیکن وہ اس کا یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ علمی مجلس نہیں ہے، یہ بیان ہے. اسی طرح آمین کچھ زور سے کہتے ہیں کچھ آہستہ کہتے ہیں، دونوں طرف حدیثیں ہیں. مجھے حق نہیں پہنچتا کہ اگر آپ زور سے کہتے ہیں میں کہوں کہ آپ زور سے کیوں کہتے ہیں. آپ کو حق نہیں پہنچتا میں اگر آہستہ کہتا ہوں آپ کہیں کہ آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں. دونوں ثابت ہیں. اسی طرح امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں بڑا اختلاف ہے. بعض لوگ تو بالکل اس نماز کو ہی کنڈم کرتے ہیں کہ یہ آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی نماز نہیں ہوئی. غلط ہے. حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اب ظاہر ہے ایک طرف لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب امام نے آپ کو، امام پڑھ رہا ہے آپ کو موقع نہیں دیا تو آپ کب پڑھیں گے؟ تو حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی ابن تیمیہ جلد 21 میں پوری وضاحت کی، دونوں طرف کے دلائل جمع کیے اور فرمایا کہ امام جب پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے سری جہری نماز میں، کیونکہ پھر قرآن کے ساتھ تعارض ہوگا. امام بھی پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں. الا ہے کہ اگر امام موقع دیتا ہے، بعض ائمہ دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ امام کو موقع دینا یا نہیں دینا چاہیے. محقق علماء کے مطابق اس کو امام چونکہ متبوع ہے، تابع نہیں ہے، وہ اپنی نماز پڑھتا رہے، وہ کیوں خاموش رہے مقتدی کے لیے. اگر موقع دیتا ہے تو پڑھنا چاہیے، اگر اس کو موقع ملتا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب اتنی دیر ملی کہ وہ پیچھے سے جلدی سے پڑھ لے، اس میں پڑھنا چاہیے جو زیادہ تاکید کے قائل ہے. یہ کسی نے نہیں کہا کہ امام پڑھ رہا ہے تو تم بھی پیچھے پڑھو. البتہ سری نماز میں پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو حضرات تاکید کے قائل ہیں ان کے ہاں تو پڑھنا ہی ہے، جو نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں پڑھنے میں حرج نہیں ہے. تو بات ختم ہو گئی، یہ ہو گئی تطبیق. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، تو اس آدمی کو بیچارے کو کیا، پھر اس کے دل میں کتنا تشویش پیدا ہوگی. تو بعض اوقات یہ اپنا ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ رومیلا میں ہم تھے تو وہاں ایک آدمی اس طرح درس دینے آتا تھا. اس نے یہ بات کی ہے کہ بھائی جس نے سورہ فاتحہ یعنی جو آخری جو رکوع میں امام کے ساتھ ملا تو اس کی رکعت نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنا چاہیے اس لیے کہ فاتحہ رہ گئی ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. حالانکہ صحیح بخاری میں واقعہ مذکور ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ آ رہے تھے ادھر نماز پڑھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ دروازے کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو انہوں نے وہیں سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا اور چلتے چلتے آ کے صف میں شامل ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی. بعد میں آپ نے پوچھا بھائی کس نے ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا او زاد اللہ حرصک ولا تعد، اللہ آپ کے جماعت میں شریک ہونے کا جو حرص ہے اس میں اضافہ کرے، اس کو بڑھائے، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا. نہ کرنے کا کیا مطلب؟ آئندہ ایسے چل کر نہیں آنا ہے، سب میں پہنچ کر آپ نیت باندھیں. جہاں تک رکعت کا سوال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکعت کو دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اس کو جائز مانا کہ رکعت ہو گئی، بخاری کی حدیث ہے.
اسی حدیث کو لے کر یعنی متقدمین متاخرین سب نے اس کو دلیل بنا کر یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، اور حدیث بھی ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں بھائی اس کی نماز نہیں ہوئی دوبارہ۔ بہت سے لوگ مشوش ہو گئے، ہم آپ سب سے ایسا ہوتا ہے، اب پھر ان نمازوں کا کیا ہوگا جو اتنی نمازیں رہ گئی جو ہم نے رکوع میں شامل ہو کر ہم نے اس کو رکعت سمجھا۔ تو بہرحال بعد میں اس سے بات ہوئی اور الحمدللہ اس کو منوایا۔ تو اس طرح تشدد کا حق کسی کو نہیں ہے، اور اس طرح عمومی جو مسائل ہیں عمومی بیانوں میں بتانا بھی نہیں چاہیے۔ جس کو کوئی اس طرح کی بات آتی ہے وہ اپنے علماء سے پوچھ لے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے ذہن سے کوئی فیصلہ کر لیں۔ علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نماز کے حوالے سے یہ مسائل سامنے آتے ہیں، جیسے ہاتھ ناف کے اوپر باندھنا ہے یا ناف کے نیچے باندھنا ہے، یا اسی طرح آمین زور سے کہنا ہے یا نہیں آہستہ کہنا ہے، یا امام کے پیش فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، یہ سارے مسائل۔ اور ایک بات آخری کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق، اس حوالے سے بھی بڑا اختلاف ہے۔ بہت سارے کچھ حضرات کے نزدیک اس میں فرق ہی نہیں ہے، جیسے عورت کی نماز ہے ویسے مرد کی ہے، جیسے مرد کی ویسے عورت کی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کی خلقت میں کتنا تفاوت رکھا ہے، اسی طرح احکام میں بھی ہے۔ عورت کا پردہ جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک ہے، سوائے ہاتھ، چہرہ اور پیر۔ مرد کا صرف ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، ٹھیک ہے۔ عورت کا شریعت نے بڑا لحاظ رکھا ہے، اس کے تستر کا، اس کی نزاکت کا اور اس کی نسوانیت کا اللہ اور اللہ کے نبی نے بڑا خیال رکھا ہے، اس لیے احکام میں بھی وہ مختلف ہے۔ حج کے لیے جاتے ہیں تو مرد کا احرام 2 سفید چادریں ہیں، سر کھلا ہوا ہونا چاہیے، لیکن عورت کا وہی لباس ہے جو پہنا ہوا ہے۔ اسی طرح عورت اذان نہیں دے سکتی، امامت نہیں کر سکتی۔ اگر امامت خالی عورتوں کو کرائے گی تو عورت کو بیچ میں کھڑا ہونا ہے، امام کی طرح آگے نہیں آنا ہے۔ عورت کا اگر سر کھلا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن مرد کی نماز ہو جاتی ہے اگرچہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جب نماز کے اندر امام بھول جائے، کوئی کچھ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری میں ہے کہ مردوں کے لیے تسبیح ہے، سبحان اللہ یا اللہ اکبر، اس طرح کا کچھ کہیں، اور عورتوں کے لیے تصفیق ہے۔ اسی طرح یعنی عورت کے لیے جو ہے بغیر خمار کے لا تقبل صلاۃ المرأة الا بالخمار، یا صلاۃ الحائض، یعنی بالغہ عورت کی نماز بغیر خمار، بغیر دوپٹے کے نہیں ہوتی۔ اگر سر کھلا ہو تو نماز نہیں ہوگی، لیکن مرد کی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے آگے بہت ساری احادیث ہیں جس میں یہ فرق بتایا گیا ہے کہ عورت جب نماز پڑھے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے مونڈوں تک اٹھائے، بس زیادہ اوپر نہیں، تاکہ اس میں تستر ہے اس کا۔ سجدے میں جائے تو اپنی کوہنیاں جو ہے جسم کے ساتھ ملائے، زمین کے ساتھ ملا کے چپک کے پڑے، اپنا کولے جو ہیں وہ نیچے رکھیں، عجزتیہا، یہ ساری احادیث میرے یہاں نقل کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح اس کا تستر کا خیال رکھا گیا ہے، بڑا فرق ہے۔ تو چونکہ دلائل ظاہر ہے، یہ علمی باتیں ہیں، دلائل موجود ہیں، صرف آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ عورت کی اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ عورت کے لیے تستر کا شریعت نے خیال رکھا ہے، اور مرد کے لیے ایسی کوئی بات نہیں، وہ کولے اٹھا کر جیسے اپنے بازو جو ہے وہ دور رکھے اپنے رانوں سے، پیٹ کے ساتھ ایسے چپک کے نہ رکھے، وہ غلط ہے۔ اور اسی طرح جب سجدے میں جائے تو سجدے میں یہ بازو جو ہیں یہ کوہنیاں اوپر رہیں زمین سے۔ اور اسی طرح جو مرد کی نماز کی کیفیت ہے عورت کی اس سے مختلف ہے۔ تو بہرحال کبھی کوئی اس طرح کی بات سامنے آئے، کوئی ایسی آپ کے معلومات کے خلاف کوئی اس طرح کی بات آئے یا آپ سے کوئی کرے، تو اس وقت بجائے اس کے کہ اپنے ذہن کو منتشر کریں، آپ پریشان ہوں، علماء کے طرف رجوع کریں۔ انشاءاللہ ہر عمل کی دلیل موجود ہے اور حدیث سے موجود ہے، یہ نہیں کہ بس کہیں سے سن لیا اور عمل کر لیا اور دلیل ہی کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ سارے اعمال کی دلائل ہیں، سارے یعنی عبادات کی دلائل موجود ہیں۔ اختلاف اگرچہ ہے، شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ اور ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کچھ اور ہے۔ بسا اوقات 2 اماموں کا ایک مسلک ہوتا ہے، 2 کا ایک ہوتا ہے، بسا اوقات ایک الگ ہوتا ہے، 3 ایک ہوتے ہیں، بسا اوقات 4 کا الگ ہوتا ہے۔ یہ دلائل ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس۔ تو بہرحال یہ مستحبات میں یا فضیلت میں اختلاف ہوتا ہے،
جن کے دلائل ہوتے ہیں ہر ایک کے، چاروں مسالک ٹھیک ہیں، سب الحمدللہ برحق ہیں، اور انسان جس مسلک پہ عمل کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسی بات آئے تو علماء کی طرف رجوع کریں، اس میں ذہن کو مشوش نہ کریں، اپنے ذہن کو منتشر نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جتنی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ الہ العالمین، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے دلوں میں نماز کی اہمیت بٹھا دے۔ الہ العالمین، پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ الہ العالمین ہمیں صف اول میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، سستی اور غفلت ہم سے دور فرما۔ الہ العالمین، تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ہماری بچیوں کو، سب کو نمازی بنا دے۔ الہ العالمین، اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کو 100% نمازی بنا دے۔ الہ العالمین، ان کو اپنی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔